الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ احباب کرام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 ہے اور سب سے پہلے اس کی درست ادائیگی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اولئک علیہم، ایک تو اولئک میں لام کے مد کا خیال رکھنا ہے، پھر اس کے بعد علیہم میں عین کا، صلوات، صاد شروع میں ہے، سین نہیں، صلوات نہیں کہنا، صلوات من ربہم ورحمہ، را کے بعد حا، ورحمہ واولئک، یہاں بھی مد کا خیال رکھنا ہے، هم المہتدون۔ اب اس کا آسان ترجمہ اور تفسیر میسر۔ ترجمہ تو یہ ہے، اولئک وہی لوگ ہیں، علیہم کہ ان پر ہیں، صلوات من ربہم ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں، عنایات اور مہربانی ہیں ان لوگوں پہ۔ کن پہ؟ اس کو ہم ابھی بتاتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، یعنی اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کیا کہ اللہ سے مدد مانگو، نماز اور صبر، یعنی صبر اور نماز کو ذریعہ بناؤ۔ اللہ کے دین پہ استقامت یہ صبر ہے، اور نماز معروف ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے، اور اللہ سے اللہ کا بندہ ہم کلام ہوتا ہے اس میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے سوالات اور میری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر بھی کیا ہے کہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ اسی طرح ہر آیت پہ حضور نے بتایا۔ پھر جب دعا مانگتا ہے اہدنا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مجھ سے دعا کی وہ میں نے اسے عطا کی۔ یہ بندے اور رب کے درمیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے صابرین کو خوشخبری دی۔ کن کو؟ جن کے مال میں، جن کی جانوں میں، جن کے پھلوں میں، جن کے کاروبار میں، جن کی زراعت مال مویشی میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انہیں، نقص اس میں کر کے، کچھ لے کے ان سے، دینے والے نے ہی سب دیا ہے، مگر ان کا اس پہ جواب کیا ہوتا ہے، ریسپانس ان کا یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنے ثمرات حقیقتاً سب اللہ ہی کی ملک ہے، اور وہی مالک حقیقی ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اپنی ملک میں تصرف کا اسے پورا اختیار حاصل ہے۔ تو ہم مملوک ہیں، تو مالک اگر کوئی تصرف کرے تو مملوک کو مالک کے تصور سے تنگ نہیں ہونا۔ کیا معنی ہے تنگی کے؟ کیونکہ وہ مالک ہے اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، اولئک علیہم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اپنے صابر بندوں کو جو تکلیف پہ اور امتحان پہ یہ آگے سے کہتے ہیں کیا کہ ہمارا مالک اللہ ہے اور ہماری ہر چیز اسی کی ملک ہے، اور اسے ہمارے اندر تصرف کا کلی اختیار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مہربانیاں، ان کے پروردگار کی طرف سے تمام عنایتیں اور اس کی رحمت اور مہربانی ان کے لیے ہے۔ یہ آزمائش بھی ان کے درجات کو بلند کرنے کے
لیے اور ان کے مقامات کو عالی بنانے کے لیے ہے، تو اس میں بھی ان کا نفع ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالی اگر اپنے بندے کو آزماتا ہے کسی باب میں، مال میں، نفس میں، جان میں، اس کے کاروبار اور کھیتی اور پھلوں میں، تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا بندہ اسے اللہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا اسے تکلیف دینا چاہتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی غرض نہیں، یعنی اللہ کا خود فائدہ ہے؟ نہیں۔ اللہ بندے کو تنگ کرنا چاہتا ہے؟ یہ بھی نہیں۔ تو اس کا بھی بندے ہی کو فائدہ ہے، وہ یہ کہ یہ اس کی مقام کی سربلندی کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس صبر اور استقامت، اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ان کو صلوات یعنی خصوصی عنایات ملتی ہیں اور خصوصی رحمت۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے تکلیف کے وقت اس راستے کو اختیار کیا جو ان کے رب نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ تو ہدایت والا تو وہی ہے جو ہر حال میں اور ہر حالت میں اللہ کے حکم سے عدولی نہ کرے، جو اللہ کا نافرمان اور اس کا فاسق نہ بنے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ انعام دیکھیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا اور اللہ کے لیے پھر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ کے لیے ہر حالت میں رضا کا اظہار کیا اللہ کی ہر قضا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے بندہ مومن اور بندہ مطیع کا جواب اور اس کا ریسپانس ان حالات میں۔ اور سب سے بڑی بندے کی قربانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو تم مردہ بھی نہ کہو، اتنا بھی نہ کہو کہ یہ مردہ ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے اور مقام شہادت پانے والوں کو اللہ خصوصی حیات عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس حیات میں اللہ ان کو رزق بھی فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو محض اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو پیش کرتے۔ ایک حدیث میں ہے، اب دیکھیں اخلاص یہاں پہ کتنا بڑا اس کا کردار ہے انسان کے عمل کی قبولیت میں۔ حدیث میں آتا ہے اول من تسعر بہم النار، کہ آگ جہنم کی، نارے جہنم سب سے پہلے جن لوگوں پر جلائی جائے گی، شروع کی جائے گی، ان میں سے ایک شہید ہوگا اور ایک خرچ کرنے والا ہوگا اپنے مال و متاع، اور ایک اپنے علم کو خرچ کرنے والا، مگر ان کے اندر اخلاص نیت نہیں تھا۔ تو شہید والے کو اللہ پوچھیں گے، شہادت والے کو، تم نے کیا کیا میرے لیے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تو نے جو میری زندگی دی میں نے اس کو تیری راہ میں قربان کر دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں، تم نے اس لیے دی کہ تمہیں شہید کہا جائے، تو وہ تمہیں کہہ دیا گیا، لوگوں نے تمہارا نام شہداء کی فہرست میں شائع کر دیا، تمہارے لیے شہرت بھی تمہیں حاصل ہوئی اور لوگوں میں تمہاری واہ واہ بھی ہو گئی۔ پھر اسی طرح خرچ کرنے والے سے اللہ پوچھیں گے، تجھے میں نے مال و متاع دیا، کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے ہر خرچ کرنے کی جگہ پہ خرچ کیا، اب تیری رضا کے لیے۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں، اللہ ایسی بات نہیں، تم نے اس لیے خرچ کیا کہ تمہیں کہا جائے کہ تم خرچ کرنے والے ہو، اور وہ کہہ دیا گیا۔ اور تیسرا وہ عالم جو اپنے علم سے دعوت و تبلیغ کرتا ہے، تدریس کرتا ہے اور پھیلاتا ہے علم شریعت، تو اس سے بھی اللہ یہی پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا، تجھے میں نے علم کی دولت عطا فرمائی۔ وہ کہے گا کہ میں نے اے اللہ تیرے لیے تیرے دین کی اور شریعت کی خاطر خوب اس علم کو پھیلایا، دعوت دی، تدریس کی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، بلکہ تم نے اس لیے کیا کہ لوگوں میں تیری شہرت ہو، تو وہ ہو گئی، تو تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے احباب کرام، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نیت کتنی بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال، کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار، اعمال سے
اللہ کے ہاں مقامات ملنے کا مدار انسان کی نیت پہ ہے. جس قدر اس میں اخلاص ہوگا اسی قدر اس کا عمل اللہ کے ہاں بڑھتا رہے گا. اور اللہ اپنے بندے کے عمل کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو، کھلاتے ہو، اور اسے بڑھانے کے لیے اس پہ وقت اور مال صرف کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم اپنے مال، اپنے علم اور اپنی ہر قربانی کے ذریعے اللہ کی رضا کو پانے والے ہوں اور اسے حاصل کرنے والے ہوں. اور اس آیت کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہوں گی اور اللہ کی مہربانی ہوگی اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. ہم ان بندوں میں سے ہوں جو اللہ کی طرف سے عنایات پانے والے اور اس کی مہربانیوں کو حاصل کرنے والے اور اس کی طرف سے خوب عنایت خاصہ کے مستحق ہوں. اے اللہ تو ہمارے اعمال کو اپنے ہاں شرف قبولیت بخش دے. اور بندے کو چاہیے یہ بھی یاد رکھیں کہ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خوب ٹٹول لے اور اس کو خالص کر لے اللہ کے لیے. پھر عمل کے دوران بھی نگاہ رکھے اپنی نیت پر، اور عمل کرنے کے بعد بھی جیسے کہ اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ شاید اللہ کہیں ہمارے عمل کو قبول کر نہ کرے. تو یہ ڈر رہنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں ہر موقف پہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے اور اپنی نیت سے کبھی غفلت نہیں بدلنی چاہیے. انسان کی جب واہ واہ ہوتی ہے دنیا میں، اس کو تعریف کرنے والے ملتے ہیں تو یہ ایک پھسلنے کا مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مقام استقامت پہ رکھے، پھسلائے نہیں. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ کے بعد اس پہ استقامت سے رہے. تو ہر حال میں عمل سے پہلے، عمل کے دوران اور عمل کے بعد ہمیں اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے خاشعین، خاضعین اور فرما بردار بندوں میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.